علي حبه جنة قسيم لك الجنة وصي المصطفى حقا امام ہے چند چیزیں ہیں کہ جو دعا کی قبولیت کے لیے شرائط میں شامل ہیں، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، کئی مرتبہ ہم دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شرائط کے مطابق ہم دعا نہیں کرتے، بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ وہ وقت جو ہے وہ دعا کے لیے وہ درست نہیں ہوتا، بعض اوقات جو شے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں اس سے بھی بہتر اللہ عطا فرما دیتا ہے، لیکن ہماری نظر وہیں پہ ٹکی ہوتی ہے، ہم ایک گلاس مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں سمندر عطا کر دیتا ہے، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ گلاس مانگا تھا ہمیں گلاس عطا نہیں ہوا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو قبول نہیں کیا۔ اس کی ذات کی معرفت انسان رکھے اور پھر دیکھے کہ جو میں نے دعا مانگی ہے اس کے اثرات کہاں تک ہیں۔ کئی دفعہ ایسی دعا ہوتی ہے کہ جو ظاہراً قبول نہیں ہوتی، لیکن ہمارے اوپر آنے والی جو تکالیف ہیں، جو بلائیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، وہ دعا ان تکالیف کے اور ہمارے درمیان دیوار بن جاتی ہے اور ان تکالیف کو ہم تک پہنچنے نہیں دیتی۔ ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں نہیں ملی، لیکن ہمیں شکر ادا اس بات پہ کرنا چاہیے ہوتا ہے اصل میں کہ اس دعا نے ہمارے اوپر آنے والی فلاں مصیبت کو ٹال دیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ حسن بنا دیا، ہمارے لیے کلا بنا دیا۔ شرائط ہیں دعا کے، جن میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جب انسان مانگ رہا ہے تو جس ہستی سے مانگ رہا ہے اس کی کم از کم معرفت تو رکھتا ہو، اس کو پہچانتا ہو کہ میں کس ہستی کی بارگاہ میں مانگ رہا ہوں۔ یقول اللہ عز وجل من سألنی وهو يعلم انی اضر وانفع۔ کتنا جاننا کافی ہے اس کو دعا کی قبولیت کے لیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے جو اس حالت میں، اس قلبی کیفیت میں مجھ سے مانگے کہ وہ جانتا ہو کہ نفع کا مالک بھی میں ہوں، نقصان کا مالک بھی میں ہوں، اتنی اس کی ذات کی معرفت ہو۔ فقط معرفت جو ہے وہ ابو ذر جیسی معرفت نہ ہو اس کے پاس، سلمان و مقداد جیسی معرفت نہ ہو، فقط اتنی معرفت ہو کہ اس کی نفع کا بھی میں مالک ہوں، اس کے نقصان کا بھی میں مالک ہوں۔ فرمایا اگر اس حالت میں، اس قلبی کیفیت میں اگر وہ دعا مانگے گا استجب اللہ، تو اس کی دعا کو میں فوراً قبول کر لوں گا، اس کی دعا کا میں فوراً جواب دوں گا۔ جب پوچھا گیا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی تو معصوم نے فرمایا لِأَنَّكُمْ تَدْعُونَ مَن لَّا تَعْرِفُونَ، کیونکہ تم اس سے دعا مانگتے ہو جس کو تم پہچانتے ہی نہیں ہو۔ پہچانو، پہچاننے کے بعد اس کی معرفت رکھ کے دعا مانگو تو وہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ دوسری شرط دعا کی قبولیت کی محرمات سے اور گناہ سے اجتناب کرنا۔ اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، معصوم نے فرمایا ہے چونکہ روزے سے ہوں تو اس والے سے میں وہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، ہر روایت کا جو حوالہ ہے وہ میرے پاس موجود ہے، حوالہ وقت کے دامن میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکتا۔ معصوم نے فرمایا کہ یہ جو اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، یہ اللہ نے فرمایا اس کے بارے میں، یہ اسی بارے میں ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تم کون سا وعدہ پورا کرو؟ تم نے جو یوم الفت یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، میرے تم کے علاوہ تمہارا کوئی رب نہیں ہے، تم میری معصیت نہ کرو، تم میری نافرمانی نہ کرو، جو کچھ تم اپنے منہ سے نکالو گے دعا کی صورت میں میں فوراً تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ تم گناہ نہ کرنے کا وعدہ پورا کرو، میں اپنی وعدہ جو ہے دعائیں قبول کرنے کا وعدہ تم سے وہ پورا کروں گا۔ تیسری شرط یہ ہے کمائی اور خوراک کا پاک ہونا، پاک اور پاکیزہ غذا جو کچھ کھا رہا ہے۔ دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو لمبے بازو کر کے اور گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا۔ اللہ نے موسیٰ کو خبر دی کہ دیکھو یہ میری بارگاہ میں کس طرح گڑ گڑا رہا ہے، اس کی دعائیں میں اس کے منہ پہ دے ماروں گا، اس کی دعائیں میں قبول نہیں کروں گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، بریلا اتنے خلوص کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہے۔ فرمایا لِأَنَّ فِي بَطْنِهِ حَرَامًا وَعَلَى ظَهْرِهِ حَرَامًا وَفِي بَيْتِهِ حَرَامًا، اس وجہ سے اس کی دعائیں میں اس کے منہ پہ ماروں گا، اس کے پیٹ میں بھی حرام ہے، اس کی پشت پر بھی حرام ہے، اس کے گھر میں بھی حرام ہے۔ پیٹ میں حرام ہے یعنی حرام کھانا کھایا ہوا ہے، پشت پر حرام ہے یعنی حرام لباس پہنا ہوا ہے،
حرام کے پیسوں سے وہ لباس خرید کر اس نے پہنا ہے، وفی بیت ہی حراما، اور گھر کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ بھی حرام طریقے سے حاصل کیا، اگر وہ گڑ گڑا کے بھی دعا کرے گا تب بھی میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ حضور قلب ہونا چاہیے، رقت قلب ہونی چاہیے۔ انسان جب دعا مانگ رہا ہے تو غافل دل کے ساتھ دعا نہ مانگے کہ جو ہے وہ دعا میں بس صرف لقلقہ لسانی ہو، فقط زبان سے دعا مانگ رہا ہے، یا فقط جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ مولانا صاحب دعا مانگ رہے ہیں ہم غفلت کے ساتھ صرف آمین کہہ دیں گے، یا نہ بھی کہیں تو باقی مومنین کہہ رہے ہیں تو ہو جائے گی۔ نہیں، حضور قلب کے ساتھ دل حاضر ہو، جو کچھ انسان اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہا ہے اس کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ میں کیا اس کی بارگاہ سے مانگ رہا ہوں۔ اخلاص اور عبودیت، خلوص کے ساتھ انسان دعا مانگے گا۔ فتح اللہ مخلصین اللہ الدین، اللہ کو اس طرح پکارو کہ اس کے دین کے لیے تم مخلص ہو۔ سعی و کوشش کرنا، دعا کرے اور کوشش نہ کرے اس کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ رد فرما دیتا ہے۔ اور ان تین لوگوں میں سے ایک کی میں ذکر کرتا ہوں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ثلاثۃ ترد علیہم دعوتہم، تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ ان میں سے تیسرا شخص کیا ہے؟ رجل جلس فی بیتہ وقال یا رب ارزقنی فقال قال له الم اجعل لك السبیل الی طلب الرزق، وہ شخص کہ جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، باہر نہیں نکلتا، مزدوری کرنے کے لیے نہیں جاتا، اور جو ہے وہ 24 گھنٹے مصلی پہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ فقط لمبی لمبی دعائیں کر رہا ہے، اے اللہ میرے رزق میں اضافہ کر دے، اے اللہ میرے رزق میں اضافہ کر دے۔ باہر سے دوست آتا ہے اور کہتا ہے، فون کرتا ہے کہ آ جاؤ فلاں جگہ جو ہے وہ دیہڑ لگانی ہے، فلاں جگہ محنت کے لیے مزدوری کے لیے جاتے ہیں، فلاں جگہ کوئی کام کرتے ہیں، نہیں میں جو ہے مصلی پہ بیٹھا ہوں، میں اللہ سے مانگوں گا۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اس کے منہ پہ دے مارتا ہے، نہ صرف اس کی دعا کو رد کرتا ہے بلکہ فرماتا ہے کیا میں نے تجھے ہاتھ پاؤں عطا نہیں کیے کہ ان کے ذریعے صحیح و کوشش کر اور اپنے لیے رزق حلال طلب کر، رزق حلال کو طلب کرے، گھر سے نکلے، اس کو عطا کرنا بھی میرا کام ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرنا بھی میرا کام ہے۔ صلوات